من العلم، اس کے باوجود اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا ہے العلم، کیا؟ قرآن، جس میں صحیح عقیدہ بتا دیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. فَقُلْ تَعَالَوْا، تو پھر نبی آپ نے ان کو چیلنج کرنا ہے کہ آ جاؤ نا جناب میدان چون، ندعو ابناءنا و ابناءکم، لے آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو، ہم بھی لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں کھلے میدان میں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے حضور، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے نا اسی وقت اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہو. یہ ہے آیت مباہلہ، جو کرسچنز کے ساتھ ہوا مباہلہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. تو اس آیت کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعے پھر حضور کو بتایا نا کہ آپ نے لے کے کسے آنا ہے. ویسے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے مشورہ کیا جاتا تو وہ ہستیاں نہ آتی جن کو حضور لے کے گئے تھے، ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حضور دیکھیں قرآن میں حکم ہے آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تو آپ کا تو بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن نبی الاسلام کسے لے کے آئے؟ حسن و حسین کو. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 6220 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے. یہ کسی تھرڈ کلاس کتاب کے اندر نہیں ہے، مین سٹریم کی کتاب کے اندر ہے. اچھا، اگلا حکم تھا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں. سنیوں کے مشورے سے اگر آتا تو حضرت عائشہ آتی، حضرت حفصہ آتی، کیونکہ حضور کی عورتیں تو وہ تھیں. لیکن حضور کسے لے کے گئے؟ سیدہ فاطمہ کو. حضور نے جو فیصلہ کیا یہ آج تک سنی بیچارے ہضم نہیں کر رہے. سنی میں کہہ رہا ہوں جو 2 نمبر سنی ہے، ہمارے والے سنی نہیں، ہم تو اہل سنت منہج کو فالو کرتے ہیں. میں ان سنیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اچھا، وہ تو کہتے ہیں حضور عورتیں لکھا ہوا تو پہلا چلو ایک بیوی بھی نال لے جاؤ، کوئی بیوی ساتھ نہیں لی. 9 بیویاں کم از کم زندہ تھیں اس وقت حضور کی. حضرت خدیجہ تو فوت ہو چکی ہوئی تھی. کیونکہ یہ آیت مبالہ والا جو واقعہ ہے یہ حضور کی وفات سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1-1.5 سال پہلے کا ہے. اور پھر کہا گیا کہ آپ خود بھی آ جائیں اور یہ لوگ خود آ جائیں، تو خود نبی علیہ السلام خود چلے گئے، سیدنا علی کو بھی ساتھ لے گئے. چلے یار، بیٹے تو پورے ہو گئے تھے حسن و حسین سے، عورتیں بھی پوری ہو گئی تھی سیدہ فاطمہ سے، حضرت علی کا کیا کام تھا؟ حضرت علی تو حضور کے بیٹے بھی نہیں تھے. منہ بولے بیٹے ضرور تھے کہ پرورش کی تھی، لیکن بیٹے تو نہیں تھے. لیکن آپ کی چونکہ آل آپ سے چلنی تھی اہل بیت، اس لیے حضرت علی کو یہ پروٹوکول ملا. نمبر 2، حضرت علی حضور کا نفس بھی تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ بہت شان والی ہے. حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، الحسین منی وانا من الحسین. آیت مباہلہ میں یہ جو فضیلت ہے سیدنا حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کی اور مولا علی کی، کہ حضور علیہ السلام قرآن کے حکم کے تحت ہم سے مشورہ کیے بغیر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بھی مشورہ نہیں ہوا؟ حضور علیہ السلام نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے وہ اللہ کی وحی سے کی ہے. اور اگر یہ اپنے اجتہاد سے بھی کی ہے تب بھی چونکہ بعد میں اللہ نے نہیں ٹوکا تو وہ وحی کا حصہ ہی ہو گئی کہ اللہ کی مرضی بھی اسی میں سے تھی. تو یہ 5 تن پاک کا کانسیپٹ پھر اسی سے ہم لیتے ہیں، سیدنا حسن حسین فاطمہ اور علی اور نبی علیہ السلام ساتھ. ایک تو الگ سے حدیث ہے جو ام عائشہ نے روایت کی ہے سلام اللہ علیہا، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے
کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے ہنڈیا کی اور اونٹ کے کجاموں کی شکل کے. تو اماں عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ اتنے میں سیدنا حسن آئے تو حضور نے اپنی چادر کے نیچے انہیں لے لیا, پھر حسین آئے ان کو بھی لیا, پھر سیدہ فاطمہ آئی پھر ان کو بھی لیا, پھر حضرت علی آ گئے ان کو بھی لیا, اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور حضور ایک چادر کے نیچے اپنے سارے اس خاندان کو لے کے آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. پھر آپ نے آیت تلاوت کی سورہ الاحزاب کی 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی, لیکن حضور نے اس آیت میں اہل بیت میں اپنی اولاد کو بھی اور سیدنا علی کو بھی شامل کیا. یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اور سیدہ عائشہ کا اس حدیث کو روایت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اہل بیت سے کوئی بغض نہیں رکھتی تھی, ورنہ تو ایک بند کمرے کا واقعہ تھا, اندر ہی رہ جاتا. لیکن اماں عائشہ نے کبھی اہل بیت کی فضیلت نہیں چھپائی. آپ حیران ہوں گے یہ جو فضیلت ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ حضور نے ایک کان میں حضرت فاطمہ کے بات کی تو وہ رو پڑی, اور ایک بات کی تو ہنس پڑی. روئی تھی کہ خبر دی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں, اور ہنسی اس بات پہ کہ میری وفات کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی, اور تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضور کی وفات کے بعد اماں عائشہ نے حضرت فاطمہ سے یہ پوچھا کہ حضور نے اس وقت آپ کے کان میں کیا بات کی تھی, اس حق کے سبب جو میرا تم پر ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں, مجھے بتاؤ حضور کا راز. اچھا, حضور علیہ السلام کی زندگی میں اماں عائشہ نے بھی نہیں پوچھا, پوچھتی بھی تو حضرت فاطمہ نے بتانا نہیں تھا, کیونکہ حضور نے وہ بات کی ہی کان میں تھی. کان میں بات وہی کی جاتی ہے جو اوپنلی نہیں بتانی ہوتی, یا اس کا محل اس وقت نہیں ہوتا. اماں عائشہ نے بعد میں پوچھا, لہذا سیدہ فاطمہ کی جو شان ہے نا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اس حدیث کو روایت کیا ہے اماں عائشہ نے سلام اللہ علیہا. یہ ہے اصل بات کرنے والی.